بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک بہت ضروری بات آپ کے ذہن میں آپ کو گوش گزار کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات بس جانی چاہیے کہ کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے۔ کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو کشف ہونے لگا، کسی سے کوئی کرامت ظاہر ہونے لگی، تو اپنے کشف کی بنیاد پر یا اپنی کرامت کی بنیاد پر وہ بزرگ نہیں بن گیا۔ اگر کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو، وہ رات اور دن درود شریف پڑھتا ہے، رات اور دن ذکر اذکار کرتا ہے، رات اور دن اللہ اللہ کرتا ہے، اس کو کشف نہیں ہوتا، اس سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشف نہ ہونے کی بنیاد پر یا کرامت ظاہر نہ ہونے کی بنیاد پر یہ بزرگ نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کشف و کرامت اور بزرگی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بزرگی کے لیے کشف و کرامت شرط نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا کی بات ہے کہ وہ اپنے کس بندے سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو کتنا کھولیں گے، کس پر مخفی حالات کو کتنا کھولا جائے گا، کس سے کون سی کرامت ظاہر کرائی جائے گی یا کس سے نہیں کرائی جائے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بعض اوقات کوئی استاذ ہو اور اس کے شاگرد لوگ کشف کے معاملے میں یا کرامات کے معاملے میں وہ اپنے استاد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ استاذ کو پچھاڑ دیا اس نے، کیونکہ دیکھو اس کو تو کشف بھی ہوتا ہے، استاذ کو کشف نہیں ہوتا، اس کو تو کرامتیں بھی ہوتی ہیں، استاد جی کو کرامتیں نہیں ہوتی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں نے ان کے بھائی حضرت مولانا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ یہ دونوں بھائی کشف و کرامات کے معاملے میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یہ سمجھیے اس وقت چونکہ میرا تو دور طالب علم تھا، تو میں اتنی سمجھ نہیں بھی رکھتا تھا۔ میرے ذہن پر یہ غلبہ رہتا تھا کہ کرامتیں ہونی چاہیے، کرامتوں کا نام بزرگی ہے، کشف کا نام بزرگی ہے، اور میرے ذہن میں یہاں پر یہ رہتا تھا، اور جب بھی میں اپنے مرشد محترم کے پاس جاتا تھا وہ مجھے یہ جملہ ضرور کہتے تھے، کشف و کرامت کا نام بزرگی نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا مجھ سے یہ جملہ تقریباً وہ ضرور کہتے تھے، اب مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر ہر بار یہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک بار جب مجھے اس کا خیال ہوا کہ آخر ہر مرتبہ یہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے، تو جب اللہ رہنمائی کرنے پر آئے تو میرے ذہن پر یہ بات آئی، اوہو یہ تو میرے ہی مرض کا علاج ہوتا ہے، جہاں تک میں پہنچ بھی نہیں سکا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشف و کرامت کا نام بزرگی ہے، اور حضرت فرما رہے ہیں کشف و کرامت کا نام بزرگی نہیں ہے۔ قصد السبیل کے اندر بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کا پابند ہے تو یہ ہے بزرگی۔ میں ان کے الفاظ کا خلاصہ بتا رہا ہوں، سیم انہی کے الفاظ پڑھنے ہیں تو پھر قصد السبیل پڑھیے۔ تو ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا اتباع و اطاعت یہ ہے بزرگی۔ اور ایک اور معیار انہوں نے لکھا ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ہے بزرگ، وہ ہے بزرگ۔ ایک آدمی ہواؤں میں اڑتا ہو اور قرآن و سنت کا پابند نہ ہو، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آدمی زمین پر چلنے میں بھی قاصر ہو، زمین پر چلنے سے بھی قاصر ہو،
کوئی بھی معذوری کی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے زمین پر بھی نہیں چل سکتا، ہوا میں اڑنا تو چھوڑیے، لیکن وہ قرآن و سنت کا پابند ہے، تو یہ بزرگ ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کسی ہواؤں میں اڑنے والے آدمی کو بزرگ سمجھیں گے، وہ آدمی بزرگ ہے جو آدمی قرآن و سنت کا پابند ہے۔ اس کو بألفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے، جو شخص اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھتا ہے اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھتا ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو حلال کر دیا ہے پھر بھی اس سے دور ہے، مطلب اس کو حلال نہیں سمجھتا ہے، اور اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے پھر بھی وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ اسلام ہی نہیں ہے۔ بزرگی اور ولایت تو چھوڑیے، یہ اسلام ہی نہیں ہے۔ اسلام تو ہے ہی یہ کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے بس وہ حلال ہے، اور اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے بس وہ حرام ہے۔ اب کسی تعویل کی ضرورت نہیں، کسی شک و تردد کی ضرورت نہیں، یہ چیز ہے۔ اسی کے لیے ہمارے مشائخ اہل اللہ، اللہ والے، پوری زندگی زہد اور تقوی کے مطابق گزارتے رہے۔ خود میرے مرشد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے، دور طالب علمی تھا ان کا، بھائی میرے لیے اپنے مرشد کا ذکر کرنا آسان نہیں ہے۔ اصل میں اپنے مرشد محترم کو کھو کے تو بہت دنوں پہلے بیٹھا ہوں، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن میں آج بھی ان سے عشق کرتا ہوں۔ میں آج بھی ان کا، آپ نے میری زبان سے زیادہ ان کا ذکر نہیں سنا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے مرشد کی جدائی کو آج تک مجھے ایسا ہی لگتا ہے جیسے کل ان کی وفات ہوئی ہے۔ اگر میں کبھی ان کی قبر پہ جاتا ہوں، لاسٹ ٹائم میں جب گیا تھا تو میں اپنے استاد محترم کے ایک اشارے پر گیا تھا، ان کے کہنے پر گیا تھا، کوئی الہامی نظام تھا، کچھ ساری باتیں نہیں کہہ سکتا ہوں، تو ان کا حکم تھا جانا ہے اور وہاں جا کے مراقبہ کرنا ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں گیا تھا، تو یقین جانیے کہ مجھے بہت دیر تو سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا پڑھوں، مراقبہ تو بہت دور کی بات، بس میں وہاں بیٹھ کر روتا ہی رہا، اور یہی میری مستقل کیفیت ان کے متعلق رہتی ہے۔ خیر بہت دیر بعد تھوڑی بہت دیر میں کچھ کر پایا۔ تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے اپنے دور طالب علمی میں، تو مطبخ کا کھانا کھاتے نہیں تھے، اور ہوٹل کا کھانا جو تھا، ہوٹل کے کھانے کا جو سالن ہوتا تھا، وہ سالن بھی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں کھٹائی کے طور پر امچور ڈالا جاتا تھا سالن میں، اور امچور جو بنتا ہے وہ آم کا بنتا ہے، اور آم کی جو بیع ہے ہمارے علاقوں میں وہ جائز طریقوں پر نہیں ہوتی، پھول پر، مول پر لوگ خرید لیتے ہیں، ابھی پھل بعد میں لگے گا، اور یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ آم سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں کھاتے تھے، اور آم بھی ظاہر بات ہے پھر، اور آم سے بنا ہوا امچور اس سالن میں ڈالا جاتا تھا ہوٹل کے، تو ہوٹل کا سالن بھی نہیں لیتے تھے۔ بورا سے روٹی کھاتے تھے مستقل۔ یہ دور طالب علمی کا ذکر کر رہا ہوں، اپنے پڑھنے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے شیخ و مرشد رحمت اللہ علیہ کا حال تھا اپنے دور طالب علمی میں۔ اور جب وہ اپنا وقت آیا ان کا، جب ان کو مسند نظامت پر بٹھایا گیا، تو جس جگہ پر وہ مدرسے کا نظام بیٹھ کر چلاتے تھے، دفتر کی جس سیٹ پر، اس سیٹ پر بیٹھنا، چونکہ وہ جگہ تو مدرسے کی ہے، اور بیٹھ رہے ہیں یہ
بھلے یہ مدرسے کا سسٹم چلانے اور نظام چلانے کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن اس جگہ کا کرایہ ادا کرتے تھے۔ کس لیے بیٹھ رہے ہیں؟ مدرسے کا نظام چلانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، لیکن اس جگہ پر بیٹھنے کا کرایہ ادا کرتے تھے۔ جس پنکھے کے نیچے بیٹھتے تھے اور جس لائٹ کا استعمال کرتے تھے اس کا بل ادا کرتے تھے۔ مطبخ میں بچوں کو کھانا کس طرح کا مل رہا ہے اس کو چیک کرنے کے طور پر کھانے کی ان کو ظاہر بات ہے کہ اجازت تھی۔ اگر آپ کھائیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بچوں کو جو کھانا مل رہا ہے وہ معیار کے اعتبار سے ٹھیک مل رہا ہے یا معیار کچھ خراب ہو رہا ہے؟ تو اپنی جیب سے پیسے نکال کر جو بھی خادم وغیرہ اس وقت میں ہوتے تھے ان کو دیتے تھے اور کہتے تھے ایک خوراک لے کر آؤ۔ ایک خوراک میں عام طور پر 2 روٹی ہوتی ہیں اور کچھ سالن ہوتا ہے۔ اپنی جیب سے پیسے ادا کر کے اور خوراک منگاتے تھے، اور جب وہ آ جاتی تھی تو اس کو بھی بٹھاتے تھے، آپ بھی بیٹھو اور میں بھی بیٹھوں اور آپ بھی کھاؤ اور میں بھی کھاؤں، جبکہ ان کو حق تھا کہ معیار کو چیک کرنے کے لیے جب چاہیں چاہے روزانہ چاہیں مطبخ سے کھانا منگا کر کھائیں، لیکن نہیں، وہ کھانا بھی پیسوں سے خرید کر منگاتے تھے، پیسوں سے خرید کر منگاتے تھے۔ پوری زندگی جب پیدائش ہوئی، جب پیدا ہوئے تو والد صاحب مفتی اعظم وقت تھے، کرائے کے مکان میں حضرت پیدا ہوئے، اور جب وفات ہوئی تو بھائی کے مکان میں تھے۔ پوری زندگی مکان نہیں بنایا، پوری زندگی مکان نہیں بنایا۔ دیوبند کے ایک مشہور اور بہت ہی محترم گھرانہ ہے، سید گھرانہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آل سے ہے وہ گھرانہ۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جن کے بزرگوں کے ذریعے سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی تھی، اور جب اکابر علماء و مشائخ جمع تھے بنیاد دارالعلوم کے سلسلے میں تو یہ بات آئی تھی کہ کون شخص دارالعلوم کی بنیاد رکھے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج دارالعلوم کی بنیاد وہ شخص رکھے گا جس کے دل میں کبھی گناہ صغیرہ کرنا تو چھوڑیے، گناہ صغیرہ کرنے کا خیال اور تصور بھی نہ گزرا ہو، وہ شخص دارالعلوم کی بنیاد رکھے گا۔ حضرت منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آل سے ہیں، ان کو بلایا گیا، ان کے ہاتھوں سے بنیاد رکھوائی گئی۔ ان کے پوتوں میں سے، پوتے پڑپوتوں میں سے ایک جوان طیب صاحب ان کا نام ہے، میرے سے کچھ کم و بیش عمر ہوگی، تھوڑے بہت بڑے ہو سکتے ہیں عمر کے لحاظ، ویسے تو بہت بڑے ہیں، وہ آل رسول ہیں، لیکن عمر کے اعتبار سے وہ ایک بار حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے مرشد محترم کے پاس میں حضرت کی زیارت کرنے کے لیے پہنچے تو اپنا تعارف بھی کرایا۔ اور بتایا کہ حضرت میں فلاں کا لڑکا ہوں۔ پھر کیا بات تھی؟ آل رسول مسند کے نیچے بیٹھے اور فقیہ الاسلام مسند کے اوپر بیٹھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ اس جوان کو جو اس مقدس گھرانے سے تھے، ان کو اپنی مسند پر اپنے برابر میں بٹھایا۔ وہ جوان چاہتے تھے کہ حضرت آپ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھیں، تو ان کا ہاتھ لے کر اپنے سر پر رکھا مفتی اعظم وقت نے۔ بڑے بڑے علماء و مشائخ فقہی مسائل اور حدیث کے مسائل لے کر ان کی خدمت میں آتے تھے، بڑے بڑے صوفیاء ان کی خدمت میں آتے تھے۔
ایک بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے، وہ تشریف لائے، کیا نام تھا، حافظ حاجی سیف اللہ یا کچھ اس ٹائپ کا نام تھا ان کا، رامپور منیہاران کے تھے، نام اگر کسی کو کوئی ادھر سے سن رہے ہو تو نام کو کنفرم کرائیے گا۔ تو میں نے دیکھا ہے ان کو، ایک بار میں ان کے یہاں جلسے میں گیا تھا، تو وہ حضرت کے پیر بھائی تھے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان دونوں شخصیات کو اجازت تھی۔ ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور تشریف لا کر کہنے لگے حضرت میں نے تو آپ کا نقصان کر دیا۔ کہ بھائی کیا نقصان کر دیا؟ کہ حضرت میں نے دیکھا کہ آپ کو تکوینی خدمات پیش کی جا رہی تھیں، مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ تکوینیات کی طرف چلے جائیں تو پھر ہم محروم رہ جائیں گے آپ سے۔ تو میں نے یہ کہا کہ حضرت کو مت لے جاؤ تکوینیات کی طرف، مطلب میں نے یہ سفارش کی کہ آپ حضرت کو تکوینیات کی طرف نہ لے جاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا آپ نے نقصان نہیں کیا، بلکہ میں اس کے لائق ہی نہیں ہوں۔ یہ اللہ والوں کی تواضع ہے، حالانکہ وہ تکوینی دنیا کے ہی آدمی تھے، لیکن یہ اللہ والوں کی تواضع ہے۔ طیب صاحب جب وہاں پہنچے، انہوں نے چاہا کہ میرے سر پر آپ ہاتھ رکھیں۔ حضرت نے ان کا ہاتھ لے کر اپنے سر پر رکھا اور فرمایا کہ سادات کا ہاتھ ہمارے سر پر ہو، یہی ہماری حیثیت ہے۔ ہماری کیا حیثیت کہ ہم سادات کے سر پر ہاتھ رکھیں، اہل رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر ہم ہاتھ رکھیں؟ ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے، ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ یہ ہمارے ان مشائخ کا ذکر کر رہا ہوں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے۔ میں ان اللہ والوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کے بارے میں لوگ ان غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ اور جب وہ چلنے لگے تو اس وقت 500 روپے، اس وقت تو اچھے خاصے پیسے تھے وہ 500 روپے، ہو سکتا ہے اگر میں کہوں تو غلط نہ ہو، شاید آج کے 5000 روپے سے بھی زیادہ تھے۔ اس وقت 500 روپے نکال کر حضرت طیب بھائی کو عنایت فرمائے۔ نسبت کیا ہے؟ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم افراد میں سے ایک محترم شخصیت ہے، آپ کی نسبت عظیم ہے۔ ایسے ہی جب رائے پور میں تشریف لے جایا کرتے تھے سالانہ پروگرام میں، تو حضرت مولانا مکرم حسین صاحب سنسار پوری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تھوڑے دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، وہ بھی تشریف لے جاتے تھے۔ یہ سنسار پور وہ جگہ ہے جہاں کے یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے آباء و اجداد ہیں، جہاں کے ان کے والد یا ان کے دادا جنہوں نے بھی ہجرت کی تھی وہ اس گاؤں سے ہجرت کی تھی۔ تو یہ سہارنپور رائے پور کا ایک گاؤں ہے۔ جب آپ رائے پور جاتے ہیں تو ادھر آپ کا چھٹمل پور کی طرف سے جب جاتے ہیں تو راستے میں پڑتا ہے لیفٹ ہینڈ پر۔ تو یہاں وہ بزرگ تھے، وہ بھی حسینی تھے۔ اب جب اس رائے پور کے سالانہ اجلاس سے یہ دونوں شخصیات ایک کے پیچھے ایک روانہ ہوئی، تو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے شیخ و مرشد کی گاڑی آگے تھی، پیچھے سے حضرت مولانا مکرم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی پیچھے سے آ گئی۔ تو حضرت محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ڈرائیور کو بولا سائیڈ لگاؤ، گاڑی سائیڈ لگائی گئی۔ اب جب حضرت مولانا مکرم حسین صاحب جو آل حسین سے ہیں رضی اللہ عنہ، جب ان کی گاڑی آگے نکل گئی، پھر فرمایا اب چلو، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ سادات کے آگے چلیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم سادات کے آگے چلیں، سادات آگے چلیں، آل حسین آگے چلیں، ہم ان کے پیچھے چلیں، ہم ان کے پیچھے چلیں۔ یہ ہمارے مشائخ کا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور احترام ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے آپ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہو، اگر آپ کسی آل رسول بہن کو یا بھائی کو جانتے ہو، اگر نگاہ کرم رسول چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آل رسول کا احترام دل میں پیدا کرو، دل میں پیدا کرو،
ان کا اکرام دل میں پیدا کرو۔ ہم تو آل رسول کے غلام ہیں، کسی کو میرا یہ جملہ سمجھ نہ آتا ہو مت آیا کرو، مجھے زیادہ پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم ہیں غلام، ہم ہیں غلام۔ آل رسول ہمارے یہاں ہمارے سروں پر بیٹھتے ہیں، ہمارے دل میں بستے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور یہ چیز ہم نے اپنے مشائخ سے سیکھی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے۔ ہمارے بزرگ کرتے تھے، ہم نے ان سے سیکھا ہے، سو ہم بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ عزیزو، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت رکھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت کرو۔ آپ نے دیکھا ہے لوگ گنبد خضرا کی محبت کرتے ہیں، اس کی تصویروں کو اپنے یہاں لگاتے ہیں، اس کی تصویروں کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اپنے فون میں اپنے اسکرین پر لگاتے ہیں، اپنے دل میں اس کی عظمت رکھتے ہیں۔ گنبد خضرا کی محبت کرتے ہو اور صاحب گنبد خضرا کی آل سے دوری بنا کر رکھتے ہو، یہ کون سی محبت گنبد خضرا ہو گئی بھائی؟ روضہ اقدس کی جالیوں کو اگر خواب میں بھی دیکھنے کا موقع مل جائے تو صبح کو فخریہ آ کر مجھے فون کر کے یا اپنے متعلقین کو فون کر کے بتاتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے افراد اگر سامنے آ جائیں تو ان سے منہ بناتے ہو۔ سچ بتاؤ، ایسا اگر ہو رہا ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوا ہے نا، ہوا ابھی وہ بھی نہیں گزری آس پاس سے، ابھی وہ بھی نہیں گزری، ابھی اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے مجنوں بڑا عاشق تھا، میں نے سنا ہے مجنوں بڑا عاشق تھا۔ کسی کہنے والے نے مجھے بتایا کہ مجنوں اپنے ایک کتے سے محبت کر رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ مجنوں تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک کتے سے اتنی محبت اور اتنا والہانہ اس سے قرب بنائے ہوئے ہو؟ کہنے لگے یہ کتا نہیں ہے، یہ کوئی عام کتا نہیں ہے، پھر یہ میری لیلا کی گلیوں سے گزر کر آیا ہے، اس کتے کی نسبت میری لیلا کی گلیوں سے جڑی ہوئی ہے، میری لیلا کی گلیوں سے یہ گزر کر آیا ہے۔ میں دراصل اس کا احترام نہیں کر رہا بلکہ اپنی لیلا کے جو قریب سے یہ گزر کر آیا ہے، اس سے جو مجھے لیلا کی گلیوں کی جو خوشبو آ رہی ہے، دراصل میں اس سے قربت بنائے ہوئے ہوں۔ دنیا کے عاشق اپنے معشوق کے گلیوں سے گزرنے والے کتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے دوری بنا کر رکھتے ہو۔ ان کے نام پر اگر کوئی ان کی بات کرے تو اس پر فتوے لگاتے ہو، یہ تو فلانا ہو گیا، یہ تو فلانا ہو گیا، جبکہ میں تو کہتا ہوں عشق تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ ہر اس چیز سے آپ محبت نہ کریں جس چیز سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، جب تک آپ ہر اس شخصیت کا احترام نہ کریں جس شخصیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام فرمایا ہے جس کا۔ اس دن ایک ہندوستان کا ایک غیر مسلم مدینہ طیبہ میں ویڈیو بناتا ہوا پہنچا۔ اب مدینہ طیبہ میں غیر مسلموں کی انٹری پہلے جو ممنوع تھی وہ ممانعت ہٹا دی گئی ہے نا، تو وہ بنا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس شہر کے اندر مسلمانوں کی ایک گرانڈ موسک ہے، ایک عظیم مسجد ہے، اور ابھی مجھ سے وہ دور ہے، لیکن میں یہاں فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن میری دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ غیر مسلم کے الفاظ تھے۔ پھر اللہ کرے وہ جب قریب ہوا ہو حرم مبارک کے تو وہ اللہ کرے اس کا دل نور ہدایت سے منور ہو گیا ہو۔ میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی باتوں کو
دوسروں تک شیئر کیا کرو۔ اس کی ایک خوبصورت مثال سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج میوات سے درود شریف پڑھنے والے مولانا ارشد صاحب میواتی، اللہ ان کو باقی رکھے، ان کو شفا و صحت عطا فرمائے، ان کا فون آتا ہے ان کا کبھی کبھار۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے یہاں ایک ایسی جماعت تھی، ابھی 2 دن پہلے تھی، آج رخصت ہوئی، جس جماعت میں مکہ، مدینہ اور طائف کے لوگ تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی اولادیں ہیں، اور ان میں ایک صاحب آل رسول سے تھے۔ ان سب کے نام بھی انہوں نے بتائے، یہ فنا فنا صحابہ کے اولادیں تھیں، اور وہ آل رسول جو تھے وہ جو ہے مطلب ان کا یہ نام تھا وغیرہ وغیرہ۔ اب کہہ رہے تھے کہ وہ میری ان سے عربی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں 35,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کہتے ہیں وہ اتنا دیوانہ ہوئے، اتنے دیوانے ہوئے کہ والہانہ طریقے پر وہ میری پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، اور گویا بڑے فخریہ انداز سے وہ میرے سے بات کر رہے تھے، اور مجھے اتنا اپنے الفاظ سے ایسے نواز رہے تھے کہ بس میں بھی محظوظ ہو رہا تھا کہ کتنا میرے درود شریف کو سن کر ایسے محظوظ ہو رہے ہیں۔ یہ مجھ 35,000 پڑھنے والے پر اتنا متوجہ اور فریفتہ ہو رہے ہیں، تو جو لوگ 7 6 8 لاکھ پڑھ رہے ہیں، اگر ان سے ملوا دیا جائے ان کو، تو یہ تو دیوانے ہی ہو کر رہ جائیں گے، اپنے ملک بھی نہیں جائیں گے، یہیں دیوانے ہو جائیں گے۔ عشق میں یہ ہے عشق، یہ ہے عشق۔ پھر کہہ رہے تھے وہ کہ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک معذور ہوں اور غریب ہوں، آپ لوگ مالدار لوگ ہیں، مالدار ملک کے لوگ ہیں، میں آپ کو کوئی اور تحفہ تو نہیں دے سکتا، لیکن ایک تحفہ دیتا ہوں۔ کیا تحفہ؟ آپ 500 مرتبہ درود شریف یومیہ پڑھا کرو۔ کہہ رہے یہ میرا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ تو میں نے مولانا کو کہا، مولانا آپ جانتے ہو آپ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جہاں سے درود شریف کا پیغام چلا ہے وہیں آپ نے واپس پہنچا دیا۔ واہ واہ، وہاں کے بسنے والوں کو آپ نے درود شریف سے جوڑ دیا، اور ان لوگوں نے عزم کیا ہم انشاءاللہ آج سے درود شریف یہ 500 مرتبہ ضرور پڑھیں گے۔ تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی خبر تھی۔ میں نے مولانا سے کہا، مولانا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ نے کتنا بڑا احسان کر دیا ہے، ان لوگوں پر یوں احسان کیا کہ ان کو آپ نے درود شریف والا بنا دیا، اور مجھ پر آپ نے یوں احسان کیا کہ آپ نے میرا پیغام جو مجھے عنایت فرمایا گیا وہ آپ نے مکہ اور مدینہ اور طائف کے باشندوں تک پہنچا دیا، اور اللہ جانے یہ کہاں کہاں جائیں گے اور کہاں کہاں اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی ایسے ہی مبلغ بنیں، کسی شادی میں جا رہے ہیں لوگوں کو درود شریف دے کر آئیں، کسی تقریب میں جا رہے ہیں درود شریف دے کر جائیں، کسی میت میں جا رہے ہیں درود شریف دے کر جائیں، سفر میں جا رہے ہیں لوگوں کو درود شریف تقسیم کریں، لوگوں کو درود شریف کے تحفے دیں۔ میرے دوستو، درود شریف یقینی مغفرت کا ذریعہ ہے، یقینی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کرے میری آپ کی درود شریف کی برکت سے مغفرت ہو جائے۔ بہرحال مجھے حقیر فقیر کے لیے بھی اپنی خاص دعائیں کیا کریں، اور میرے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ میری بات کو ہلکے میں لیتے ہیں، آپ میری بات کو ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری حاضری ہو گئی تو میرا یہ یقین ہے، میں ان کی عطاؤں سے یقینی امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ کر ہمارے درود شریف کی طرف دیکھ لیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، اور امید ہے کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے تو کہاں جاتا ہے، تیرا تو میں انتظار کرتا تھا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تو جنت میں لے جاؤں کہ تو مجھ پہ درود شریف پڑھتا تھا، تو درود شریف کا مبلغ تھا، تو درود شریف لوگوں کو پہنچاتا تھا۔ اللہ کرے یہ بشارت ہمیں دنیا ہی میں مل جائے۔ میرا یہ یقین ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں سے اس کا بھرپور یقین ہے۔ اس لیے عزیزو، درود شریف کے مبلغ بنو، درود شریف کے مبلغ بنو۔ آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کے والدین درود شریف کے بغیر اس دنیا میں جی رہے ہیں، درود شریف کے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں، یہ بڑے خسران کی بات ہے۔ ان کو درود شریف والا بناؤ، آپ کے ساتھ دن اور رات بیٹھ کر کھانا کھانے والے، بزنس کرنے والے، چائے پینے والے، اور صاحب وقت گزارنے والے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے درود شریف سے محروم ہو جائیں۔ آپ نے ان کی رفاقت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے ان کی دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ آؤ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ
آج سے ہم درود شریف جہاں پڑھیں گے لکھیں گے وہیں درود شریف کے مبلغ بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے لیے قبول فرما لے، آپ کو بھی قبول فرما لے۔ درخواست کرتا ہوں آپ سے، جب آپ کو یاد آیا کرے مجھ فقیر کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کر دیا کریں۔ اللہ کرے آپ کی دعا ہی میرے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔